للہ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعلماء امتہ واولیاء سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ ہن رب کو بوں پیارے، رب راضی ہے انعت ایوے نہیں پیر چم دے اسی اللہ والیاں دے۔ ہن رب کو بوں پیارے، رب راضی ہے انعت ایوے نہیں پیر چم دے اسی اللہ والیاں دے۔ خالق دی کل خدائی ہے انعت دی بادشاہی، جو چان ہن کر دے ہن دین دے سپاہی، بیٹھے ہیں ہن زمین تے بیٹھے ہیں ہن زمین تے، نظران لا مکان تے ایوے نہیں پیر چم دے اسی اللہ والیاں دے۔ چمن دے ریت ساکوں جبریل نے سکھائی، جبریل پیر چومے مدنی کو جا گیا، چمنا جے کر گناہ ہے، چمنا جے کر گناہ ہے، او ونج فتوی لا او ناتے ایوے نہیں پیر چم دے اسی اللہ والیاں دے۔ چمنا جے شرک ہوندا
او جبریل کیوں چمیدا چمنا جے شرک ہوندا او جبریل کیوں چمیدا جبریل بھول گیا جے خالق چا خود روکیندا جبریل بھول گیا جے خالق چا خود روکیندا چمنا جے کر گناہ ہے او ونج فتوی لا او ناتے ایویں نہیں پیر چم دے اسے اللہ والیاں دے۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان اور بچیوں، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، رب کائنات مجھے صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ احباب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رب العالمین عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، سفر المظفر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے حوالے سے بہت سارے لوگ کچھ غلط شکوک و شبہات کا شکار ہیں، اور مختلف قسم کی باتیں اس مہینے کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کر دیتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ مہینہ یہ بلاؤں کا مہینہ ہے، یہ مصیبتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اس مہینے میں معاذ اللہ کو بلائیں آتی ہیں، یہ معاذ اللہ کو منحوس مہینہ ہے۔ یہ بالکل من گھڑت اور بے جا باتیں ہیں، شریعت کے ساتھ ان کا دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ سفر المظفر کا مہینہ ہر مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مہینے کی شان بیان فرمائی ہے، اور سفر المظفر کا وہ مہینہ ہے جس مہینے کے حوالے سے آپ احباب نے سنا ہوگا کہ اس مہینے میں بہت سارے اولیاء کے عرس وغیرہ ہوتے ہیں، عرس ہوتے ہیں۔ اور اسی مہینے کے اندر ہی حضرت داتا علی حجویری رحمہ اللہ علیہ آپ کا عرس مبارک آتا ہے، اسی مہینے کے اندر ہی اور بہت سارے اولیاء کے عرس وغیرہ
ان کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے کی نسبت اولیاء اللہ سے بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہے۔ جو من گھڑت باتیں مشہور ہوئیں وہ اس حوالے سے لوگ دلیل بناتے ہیں کہ جی اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیل ہوئے اور ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری پردہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس مہینے میں علیل ہونا بتقاض بشریت، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مہینہ کو منحوس ہے، مصیبتوں والا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے طائف کی طرف تشریف لے گئے تھے اور طائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جو ہے نا وہ اوباش لڑکے لگا دیے اور ان لڑکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے وہ تالیاں بھی بجاتے تھے اور حتیٰ کہ انہوں نے پتھر مارے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم جو ہے وہ لہو لہان کر دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک وہ جوتے کے اندر جو ہے وہ اس طرح جم گیا کہ جو نا وہ چلنا مشکل تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر آپ بیٹھ گئے، تشریف فرما ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ جاتے اوباش لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کھڑا کرتے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے اور وہ پھر پتھر برساتے۔ تو اسی حالت میں جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے نبی، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بستی کو اٹھاؤں اور بستی والوں کو اٹھاؤں اور دو پہاڑوں کے درمیان انہیں لے جا کر دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دو اور یہ بالکل ختم ہو جائیں، صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ ہاں اگر آج ان لوگوں نے مجھے نہیں پہچانا تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں میرا کلمہ پڑھیں گی، ان کی اولاد جو ہے ان سے ایمان کی امید ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت اس قدر اذیتیں تکالیف دی گئیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دنوں کے حوالے سے بھی نہیں فرمایا تھا کہ وہ معاذ اللہ کو منحوس دن ہیں۔ اور اسی سفر المظفر کے مہینے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایک ارشاد بھی موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مہینہ منحوس ہے، یہ بیماریوں والا مہینہ ہے یا یہ مصیبتوں کا مہینہ ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، یہ عوام الناس اور خاص کر خواتین کی من گھڑت باتیں ہیں۔ جو جاہل خواتین ہیں اور گھروں میں آ کر جو ہے وہ محفلیں پڑھتی ہیں، اور معاذ اللہ وہ خواتین جو اپنے خامدوں کی بے ادب ہوتی ہیں نا، جن کو اپنے خامدوں سے بو آتی ہو، بدبو آتی ہو، اور وہ آ کر جو ہے نا وہ محفلیں جب پڑھتی ہیں تو وہ پھر ایسی باتیں کرتی ہیں جو اپنے خامد کی احترام کو، عزت کو، مقام کو نہیں پہچان سکتی، اس کو دین کا کیا پتہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے مرد و خواتین سے محفوظ فرمائے جو دین کو بگاڑنے والے ہیں۔ تو جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور بڑا پیارا تذکرہ کیا ہے رب العالمین نے۔ فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے اولیاء وہ ہیں
جن پر نہ خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ حزن و ملال، نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی حزن و ملال ہوتا ہے، یعنی دنیا کے اندر وہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، اور قیامت کے دن وہ جو ہے نا وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور انہوں نے پھر تقوی اختیار کیا، متقی رہے، تقوی اختیار کیا۔ ایک اور مقام پر رب العالمین نے فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہاری دنیاوی اور اخروی زندگی میں مددگار ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی رب العالمین نے فرمایا کہ ہم تمہارے مددگار ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، ایمانداروں کا مددگار اللہ ہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد بلا شبہ بندگان خدا میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جن پر انبیاء، شہداء غبطہ یعنی رشک کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صفہم لنا لعلنا نحبہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ان کی پہچان بتا دیجئے تاکہ ہم ان کو پہچان لیں، تاکہ ہم ان سے محبت قائم رکھیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جن پر انبیاء بھی فخر کرتے ہیں اور شہداء بھی فخر کرتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قومن تحابوا بروح اللہ من غیر اموال و اکتساب وجوہہم نور علی منابر من نور لا یخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس ثم تلا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مال و محنت کے بغیر صرف ذات الہی سے محبت کرتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نہ مال سے محبت کرتے ہیں نہ محنت سے، بلکہ فرمایا کہ صرف ذات الہی سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے چہرے نور کے میناروں پر روشن و تاباں ہیں، فرمایا نور کی طرح ان کے چہرے روشن ہوں گے، چہرے چمکتے ہوں گے، اور چمکتے ہیں ان کے چہرے۔ لوگوں کے خوف کے وقت یہ بے خوف، جب لوگوں پر خوف ہوتا ہے تو یہ بے خوف ہوتے ہیں، اور جب لوگ غموں کے اندر مبتلا ہوں گے تو یہ بے غم ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے رب العالمین نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتا ہے من آذا ولیا فقد استحل محاریتی، جس نے میرے ولی کو ایذا دی اس سے میرا لڑنا حلال ہوا۔ جس نے میرے ولی کو تکلیف دی، میرے ولی کو پریشان کیا، میرے ولی کو جس نے ایذا دی، کوئی مصیبت پہنچائی، اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے ساتھ میرا لڑنا حلال ہو گیا ہے، یعنی گویا اس نے میرے ساتھ جنگ چھیڑ لی ہے۔ کون ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ کرے؟ کوئی ہے جو اللہ کے ساتھ لڑ سکے؟ اللہ کے ساتھ لڑنے کی کسی کی طاقت ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور داتا علی حجویری علیہ رحمہ آپ کشف المحجوب کے اندر فرماتے ہیں کتاب و سنت کے ان دلائل سے
مراد یہ ہیں کہ اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی دوستی ولایت سے مخصوص کر کے اپنے ملک کا والی بنایا ہے۔ یہ اولیاء کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی دوستی یعنی اپنی ولایت عطا کر کے دوست کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخصوص کر لیا، اور مخصوص کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ملک کا والی بنا دیا ہے، اور ان کے احوال کو برگزیدہ کر کے اپنے فعل و اظہار کا مرکز بنایا، اور متعدد کرامتوں سے سرفراز کر کے ان کی طبع کی آفتوں اور نفس ہوا کی پیروی سے پاک و منزہ فرما دیا کہ وہ اپنے نفس سے مبرہ ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی طبع کے اندر کوئی مصیبت بھی آئے تو وہ پریشان نہیں ہوتے، طبعی طور پر کوئی پریشانی بھی آئے تو وہ اللہ پر شکوہ نہیں کرتے، واہ ویلا نہیں کرتے، پر اللہ تعالیٰ کے ہر گھڑی پر وہ خوش رہتے ہیں، اور تاکہ ان کے تمام ارادے خدا کے لیے ہی ہوں اور ان کی محبت اسی سے ہو۔ زمانہ ماضی میں ہم سے پہلے بھی اولیاء اللہ گزرے اور آج بھی موجود ہیں، فرماتے ہیں قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے بھی اولیاء گزرے اور ہمارے زمانے میں بھی اولیاء رہے اور ہمارے بعد بھی اولیاء آتے رہیں گے، اور قیامت تک اولیاء کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ کے ولی قیامت تک کسی وقت کسی گھڑی کے اندر بھی یہ زمین اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہوئی، اور نہ قیامت تک خالی ہوگی۔ قیامت تک اولیاء اللہ آتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تمام گزشتہ امتوں پر شرافت و بزرگی عطا فرمائی ہے، تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ضمانت دی ہے کہ میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ حفاظت فرماؤں گا۔ یہ اللہ رب العزت نے ضمانت دی، اور آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ میں سے 4000 تو وہ ہیں جو پوشیدہ رہتے ہیں، ہر وقت، ہر دور میں، ہر گھڑی میں، ہر زمانے میں 4000 اولیاء وہ ہیں جو پوشیدہ رہتے ہیں۔ وہ نہ تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور نہ اپنے حال کی خوبی جمال کو جانتے ہیں، نہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں نہ وہ اپنے حال کو پہچانتے ہیں۔ یہ 4000 اولیاء وہ ہیں جو ایک دوسرے سے مخفی رہتے ہیں، بالکل چھپے رہتے ہیں، جن کو اپنے حال کا بھی علم نہیں ہوتا، اور ان کی حالت خود اپنے سے اور تمام لوگوں سے پوشیدہ رہتی ہے، اپنے آپ سے بھی ان کی حالت پوشیدہ رہتی ہے، وہ خود بھی نہیں پہچانتے ہوتے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں۔ اور اس بارے میں متعدد حدیث وارد ہوئیں، اولیاء کرام کے اقوال اس پر شاہد و ناطق ہیں، اور آپ فرماتے ہیں جو اولیاء حق تعالیٰ کے بارگاہ کے لشکری اور مشکلات کو حل کرنے والے اور حل شدہ کو بند کرنے والے ہیں، ان کی تعداد 300 ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ جو اولیاء حق تعالیٰ کی بارگاہ کے لشکری ہیں اور مشکلات کو حل کرتے ہیں اور حل شدہ کو وہ بند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہوتا ہے۔ میں یہ عبارت مکمل کر کے آگے ایک مثال پیش کرتا ہوں اولیاء کی۔ فرمایا ان کی تعداد 300 ہے، ان کو اخیار کہا جاتا ہے، اور 40 وہ ہیں جن کو ابدال کہا جاتا ہے، اور فرمایا 7 وہ ہیں جن کو ابرار کہا جاتا ہے، اور 4 وہ ہیں جن کو اوتاد کہا جاتا ہے، جن کو نقبا، فرمایا کہ 3 وہ ہیں جن کو نقبا کہا جاتا ہے،
اور ایک وہ ہے جس کو غوث الاغیاث کہا جاتا ہے، جس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، ایک وہ ہے۔ اور فرماتے ہیں داتا علی حجویری علیہ رحمہ، حدیث پاک بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان 40 میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے، ان 40 میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسرے کو اس کی جگہ پر پہنچا دیتا ہے۔ اور 7 میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے، 7 وہ ہیں جن کو ابرار کہا جاتا ہے، اور 7 میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے تو وہ 40 میں سے اس کی ایک جگہ لے لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ 4 میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے تو 7 میں سے 4 کی جگہ لے لیتا ہے، اور 3 میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے تو جو 4 ہیں جن کو ابرار کہا جاتا ہے ان میں سے جو ہے وہ نقبا میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے تو وہ 3 کی جگہ پر آ جاتا ہے۔ اور فرمایا ایک وہ ہے جو غوث ہے، اور غوث کی جگہ کوئی نہیں لیتا۔ غوث وہ ہے جس کی شان یہ ہے کہ جب تک میرے غوث کا قدم کوئی ولی اپنے گردن پر نہ مانے، تسلیم نہ کرے، اس وقت تک ولی نہیں ہوتا، اس وقت تک ولی۔ اور جن کے بارے میں حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 4000 وہ ہیں جو چھپے رہتے ہیں، جن پر اپنا حال بھی ظاہر نہیں ہوتا، کہ وہ یہ بھی نہیں جانتے ہوتے کہ ہم ولی ہیں، اپنی ذات بھی ان پر چھپی ہوتی ہے۔ اور جو 300 وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ہیں، انہی میں سے ایک ولی کی میں مثال پیش کرتا ہوں، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، لاہور گڑھی شو کے اندر آپ کا مزار پر انوار ہے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ بیمار ہو گئے اور کالی کھانسی ہو گئی آپ کو۔ تو کالی کھانسی جو ہے یہ جب شروع ہو جائے تو مریض کو سانس لینا بھی مشکل ہو جاتی ہے، سانس رکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور کالی کھانسی رات کو مریض کو زیادہ آتی ہے، رات کے وقت اس کا جو ہے وہ یہ شدت اختیار کر جاتی ہیں۔ تو میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کو کالی کھانسی کی مرض لاحق ہوئی اور کئی سال بیت گئے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا تھا وہ سبحان اللہ، آپ کو اللہ رب العزت نے مستجاب الدعوات کا مرتبہ عطا کیا تھا کہ جو بھی آپ دعا کرتے تھے اللہ رب العزت قبول فرماتا تھا۔ اور صبح کو کئی لوگ قطاروں کے اندر کھڑے ہوتے، عورتیں بھی قطار کے اندر ہوتی ہیں، لائن لگی ہوتی ہے، مرد بھی، اور لوگ آ کر دعائیں کروا رہے ہوتے۔ کئی سال بیت گئے، آپ کو اسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا۔ کئی مرتبہ آپ کی والدہ نے اصرار کیا، کہا کہ بیٹا ہزاروں کے لیے آپ دعائیں کرتے ہو، ایک دن اپنے لیے بھی دعا کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے۔ لیکن آپ نے دعا نہیں کی، ماں نے بار بار کہا، آپ نے انکار بھی نہ کیا، دعا بھی نہیں کی، ماں کو تسلیاں بھی دیتے رہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا یہ مرض جاتی رہے گی، جب اللہ چاہے گا مجھے شفا دے دے گا۔ ہر بیماری کا ایک وقت ہوتا ہے، اور یقیناً وقت ہوتا ہے، بیماری اپنے وقت کے مطابق جو ہے وہ رہتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ رب العزت کی بارگاہ سے شفا کا اعلان ہو جاتا ہے مریض کو شفا مل جاتی ہے۔ آپ نے اپنی ماں کو اطمینان دلایا، اور ماں نے کئی مرتبہ کہا، آخر ماں ہوتی ہے،
بیٹا چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، بیٹا چاہے ولی ہی کیوں نہ ہو، اولیاء کا تاجدار ہی کیوں نہ ہو، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ ماں نے کئی مرتبہ اصرار کیا اور آپ نے دعا نہ کی۔ ایک مرتبہ ماں نے ہیلا کیا، جب صبح ہوئی اور لوگ دعا کروانے کے لیے آئے تو عورتوں کی لائن لگی ہوئی ہے، تو ماں نے ایک ہیلا کیا، اور ہیلا شریعت میں جائز بھی ہے۔ ماں نے برقع پہنا اور ساتھ ایک چھوٹے سے بچے کو لیا، اور بچے کو ماں نے سکھایا کہ بیٹا جب ہم میاں میر کے پاس جائیں گے نا تو میں خاموش رہوں گی، آپ نے یہ بات کہنی ہے۔ تو آپ عورتوں کی لائن میں لگ گئیں۔ آہستہ آہستہ جب باری آئی تو آپ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئیں۔ آپ ظاہر ماں تھی، آپ خاموش رہیں۔ بچہ بولا بابا جی اس اماں کے بیٹے کو کھانسی ہے، بیمار ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ اسے شفا دے دے۔ بچے نے کہا کہ بابا جی اس مائی کے بیٹے کو کھانسی ہے، وہ بیمار ہے، آپ دعا فرما دے اللہ اسے شفا دے دے۔ آپ نے دعا فرمائی اور ماں دعا کروا کر چلی گئی۔ رات ہوئی جب میاں میر رحمۃ اللہ علیہ اپنے بستر پر آئے، بستر پر بیٹھے ہیں، انتظار میں ہیں کھانسی آئے، کھانسی نہیں آتے۔ پوری رات بیت گئی، منتظر رہے کھانسی آئے، لیکن کھانسی نہیں آئی۔ صبح ہوئی تو آپ جا کر ماں کے قدموں پر گر پڑے اور کہا ماں میں نے ہمیشہ سنا ہے ماں اپنے بچوں پر ہمیشہ جو ہے وہ فائدہ ہی کرتی ہیں، ماں اپنے بچوں پر ہمیشہ جو ہے وہ قربانیاں ہی دیتی ہیں، لیکن آپ نے دعا کروا کر مجھ پر جو ہے وہ جو ایک زیادتی کر دی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا زیادتی کس بات کی، صدیاں بیت گئیں، کئی سال بیت گئے، نہ آپ کو رات سکون کی نیند آئی، آپ ساری رات کھانستے رہتے ہیں، اور جب آپ کھانستے ہیں تو میری مامتا تڑپتی ہے، اور میں نے دعا کروائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دے دی ہے۔ آج آپ بھی سکون سے سوئے اور میں بھی کئی راتوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد آج سکون سے سوئی ہوں۔ تو اس وقت آپ نے وہ راز فاش کیا، وہ راز کھولا جو ماں کو پتہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں ماں میں اس لیے دعا نہیں کرتا تھا کہ جب مجھے رات کو کھانسی آتی تھی اور کھانسی جب شدت اختیار کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات آ کر میرا حال پوچھتی تھی، مجھے اللہ کا دیدار ہوتا تھا۔ آج کھانسی نہیں آئی، اور جب کھانسی آتی تھی، جب اللہ کا دیدار ہوتا تھا، مجھے کھانسی کی تکلیف بالکل محسوس نہیں ہوتی تھی، یہ بھول جاتی تھی اللہ کے دیدار کے اندر، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور آج جب کھانسی نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نہیں ہوا۔ آج کھانسی نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا۔ یہ وہ اولیاء ہیں جن کے بارے میں حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 300 وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لشکری ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے اگر کوئی قسم اٹھا لے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اسے پوری فرما دیتا ہے، اللہ اسے پوری فرما دیتا ہے۔ اور یہ وہ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرما دیں اللہ اسے رد نہیں کرتا، اور جس کے لیے دعا کر دیں اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ اولیاء ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کے چہرے نور کے میناروں کی طرح ہوں گے، چمکتے ہوں گے، اور جب لوگ خوف زدہ ہوں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، جب لوگ غمگین ہوں گے انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہی وہ اولیاء ہیں جن کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا خبردار
جو میرے بندے ہیں، خبردار جو میرے ولی ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ قیامت کے دن وہ غمگین ہوں گے۔ دنیا کے اندر انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اللہ کے سوا وہ کسی سے ڈرتے نہیں، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھتے، اور اللہ کے سوا کسی پر امید نہیں رکھتے۔ نہ انہیں کسی چودھری کے دربار کی امید ہوتی ہے، نہ کسی جگیردار کے مال پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ ان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امیدوار ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہیں، اور اسی لیے دنیا پر انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اور قیامت کے دن جب لوگ غمگین ہوں گے، غم ہوگا، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ غم ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے، غم جو ہے وہ گزرے ہوئے وقت کا ہوتا ہے کہ کاش میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، میں یہ کر لیتا تو یہ کام میرا ہو جاتا، میں یہ کرتا تو شاید یہ مال میرے پاس آ جاتا، یہ ہو جاتا۔ غم جو ہے وہ ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے، گزرے ہوئے وقت کا ہوتا ہے۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا قیامت کے دن یہ غمگین نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کہ یہ وہ اولیاء ہیں جن کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان کے جو ہے وہ اعضاء بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ میرے ہاتھ سے وہ پکڑتے ہیں۔ اور یہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ اعتراضات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی جس کام میں ہو وہ کرتے نہیں، ایسی بات وہ سنتے نہیں جس کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا ہو، ایسے الفاظ ان کی زبان سے ادا نہیں ہوتے جن سے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے کانوں کی حفاظت فرماتا ہے، ان کے ہاتھوں کی اللہ حفاظت فرماتا ہے، ان کی زبان کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں۔ تو اس لیے رب العالمین نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی بھی ہے، رب العالمین نے فرمایا من آذا ولیا فقد استحل محاریتی، جس نے میرے ولی کو تکلیف دی، میرے ولی کو ایذا دی، میرے ولی کو پریشان کیا، اس کے ساتھ میرا لڑنا حلال ہو گیا ہے۔ گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے۔ دو جگہوں پر رب العالمین نے جنگ کا اعلان فرمایا ہے، ایک حدیث قدسی میں اولیاء کے متعلق، اور ایک نص قطعی کے اندر قرآن مجید کے اندر سود خوروں کے متعلق، جو سود کھاتے ہیں، سود دیتے ہیں، سود کے گواہ بنتے ہیں، اور سودیوں کی حمایت کرتے ہیں، سود کی تحریر لکھتے ہیں، لین دین کے اندر وہ پاس ہوتے ہیں، ان کے متعلق رب العالمین نے فرمایا کہ اگر سود کے سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ رسول کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک سودی ہے، اور سودیوں کے متعلق رب العالمین نے فرمایا ہے قیامت کے دن ان کا حال یہ ہوگا جیسے ان پر آسیب کا سایہ ہو۔ اس کی مثال آپ دنیا میں دیکھ لیں، اگر کسی پر آسیب کا سایہ ہو جائے، جنات کا کسی پر سایہ ہو جائے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس کی عقل ٹکانے ہوتی ہیں؟ کیا وہ سمجھدار باتیں کرتا ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح پھر رہا ہوتا ہے۔ اور جو سود کھانے والے ہیں قیامت کے دن ان کا حال بھی یہی ہوگا کہ وہ پاگلوں کی طرح پھر رہے ہوں گے۔ اور کچھ تو وہ ہیں دنیا میں ہی پاگل ہو چکے ہیں،
میں کہتا ہوں آج بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ اور دوسرا وہ جس نے ولی کو ایذا دی، ولی کو تکلیف دی، ولی کو پریشان کیا، اور وہ بھی توبہ کریں، کیونکہ یہ ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے ہیں، ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ ہم جب جاتے ہیں کسی صاحب مزار کے مزار پر، وہاں جا کر دعا مانگتے ہیں تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ جناب یہ تم غیر اللہ سے مانگتے ہو اور مدد صرف اللہ کرتا ہے، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ ہمارا یہ یقین ہے اللہ ہی دیتا ہے، ہم کسی غیر اللہ سے نہیں مانگتے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہے، یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہے، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو کوئی محب بھی اپنے محبوب کی بات ٹالتا نہیں ہے۔ ہم وہاں جا کر یہی کہتے ہیں اللہ یہ تیرے محبوب ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن جن کو تو نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، جن کو تو نے چن لیا ہے، ہم تیرے محبوب کے پاس آئے ہیں اور تیرے محبوب کی سفارش تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہیں۔ دنیا میں کسی کا کوئی نائب ہو تو اپنے نائب کی بات نہیں ٹالتا، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہو اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا چن لیا ہو اپنی بارگاہ میں، اللہ ان کی ٹالے گا؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو میں شروع کے اندر میں نے وہ اشعار پڑھے تھے، ہن رب کو بوں پیارے رب راضی ہے انہاں تے ایویں نہیں پیر چم دے اسی اللہ والے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب احباب کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء اللہ کا ادب و احترام اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ۔